السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کو میری طرف سے 11ویں شریف کی بہت بہت مبارکباد۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے، یہ جو مہینہ ہے 11ویں شریف کے نام سے مشہور ہے، اور یہ مہینہ خاص اس لیے ہے کیونکہ اس میں پیران پیر روشن ضمیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جنم ہوا ہے، اور تمام اہل سنت والجماعت کے لوگ سرکار غوث اعظم کے نام پر لنگر لٹانے کا کام کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کے نام پر محفلیں منعقد ہوتی ہے۔ سرکار غوث اعظم کے نام پر نعت و مشاعرہ کی محفل منعقد کی جاتی ہے، اور بڑے ہی دھوم دھام سے اہل سنت والجماعت کے لوگ اس مہینے کو مناتے ہیں، اور سرکار غوث اعظم کے جو مریدین ہیں، جو ان کے عاشق ہیں، اس مہینے میں سرکار غوث اعظم کے نام پر اپنے خزانوں کو لٹاتے ہیں۔ اور لٹائے بھی کیوں نہ، کیونکہ سرکار غوث اعظم کا ہم پر بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، کیونکہ آج جو ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، یہ تو میرے غوث کا ہی کرم تھا کہ ہم تک دین پہنچا اور اس دین پر ہم قائم ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ غوث اعظم کے نام پر لنگروں کو لٹائے، غریبوں کو کھانا کھلائے، غوث اعظم کے نام پر محفلیں منعقد کریں۔ لیکن بہت سے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم صرف اور صرف غوث اعظم کے نام پر محفلیں منعقد کر کے ان کے عاشق بن جائیں گے، یا پھر ان کے فیضان سے مالا مال ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ غوث اعظم کے عشق تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ انسان مکمل طریقے سے نمازی نہ ہو۔ غوث اعظم کے فیضان سے آپ تب تک مالا مال نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ غوث اعظم کے نقش قدم پہ نہ چلیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سرکار غوث اعظم کے سچے عاشق وہی ہے جو غوث اعظم کے نقش قدم پہ چلتا ہو۔ میرے غوث نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی، اور ہم پوری زندگی بے نمازی رہ کر مر جاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے عاشق ہیں، بچ جائیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں شیطان آتا ہے، اور میرے غوث نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم سے شیطان آ کر کہتا ہے غیب سے ڈراؤنی آواز میں کہ عبد القادر، ہم تمہاری نمازوں کو قبول کرتے ہیں، اور عبد القادر تمہاری نمازوں سے ہم خوش ہو گئے ہیں، ہم تمہارے خدا ہیں، لہذا آج سے تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، تم پر نماز معاف ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لا حول ولا قوت پڑھ کے کہتے ہیں کہ تو شیطان ہے، کیونکہ نماز میرے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر معاف نہیں تھی، تو مجھ پر نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ لہذا شیطان جیسے ہی لا حول سنتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ عبد القادر نے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو مجھ سے بچا لیا، اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی نماز افضل العبادت ہے۔ ہم نمازوں کو چھوڑ کر اولیاء کرام کے عاشق نہیں ہو سکتے۔ ہم دین کو چھوڑ کر صرف اولیاء کرام کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ہمارا عشق مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اولیاء کرام کے نقش قدم پہ نہ چلیں،
جب تک کہ ہم اولیاء کرام کا راستہ نہ اپنائیں۔ سمجھے کہ نہیں؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے غوث اعظم کو جو ہے ولیوں کا سردار بنایا، اور تمام ولیوں کی گردن کے اوپر غوث اعظم کا قدم مبارک ہے۔ اتنا بڑا شان اللہ نے سرکار غوث اعظم کو عطا کیا۔ لہذا آپ لوگ اس مہینے میں جو ہے غوث اعظم کے جو سچے عاشق ہے اس عشق کو جو ہے سچائی کے ساتھ پیش کریں، سرکار غوث اعظم کے نقش قدم پہ چلنے کا جو ہے عہد کریں، اور ان کی باتوں کو فالو کر کے اپنی زندگی گزارے میرے بھائی۔ انشاءاللہ سرکار غوث اعظم کا جو فیضان ہے ہم اس سے مالا مال ہوں گے۔ اور اس مہینے میں جو ہے زیادہ سے زیادہ درود غوثیہ کا ورد کریں، درود غوثیہ پڑھیں، جو آپ کو انٹرنیٹ میں مل جائے گا، سرچ کرنے پر درود غوثیہ لکھ کر جو ہے سرچ کریں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، اس کا ورد آپ کریں۔ اور اس مہینے میں یا شیخ عبد القادر جیلانی یا شیخ عبد القادر جیلانی اس نام کا ورد کریں، کیونکہ اس نام کا ورد سے جو ہے آپ کا ایمان اور تر و تازہ ہوگا، اور آپ کا دل جو ہے غوث اعظم کے اس نام کی برکت سے آپ کا دل نرم ہوگا، آپ کا دل جو ہے صاف و شفاف ہو جائے گا۔ اور جو بھی کرے شریعت کے دائرے میں رہ کے کرے، محفلیں منعقد کرے شریعت کے دائرے میں رہ کے کرے، لنگر بھی لٹائے تو شریعت کے دائرے میں رہ کے لٹائے۔ سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا واقعہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، جو ہے غور سے آپ سماعت کریں۔ کتنے متقی اور پرہیزگار تھے، اور آج ہم لوگ جو ہے گناہ میں ملوث ہو کر حرام خوری کر کے ہم لوگ جو ہے نمازوں کو چھوڑ کے ہم لوگ جو ہے گناہ کے راستے میں چل کر اپنے آپ کو غوث اعظم کے عاشق کہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ غوث اعظم ہمیں بچا لیں گے۔ میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں کہ لعنت ہو تم پر، ایسے لوگوں پر جو ہے غوث اعظم جو ہے اپنی نگاہ بھی نہ ڈالے جو نمازوں کو چھوڑتا ہو۔ میرے غوث کا جو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر ایک بے نمازی ایک سائیڈ سے جائے اور ایک سائیڈ سے جو ہے خنجیر یعنی سور جائے، یا پھر کوئی کتا جس کے بدن میں گٹر کی نجاستیں لگی ہو، جس کے بدن میں گٹر کی کیچڑ لگے ہو، وہ جائے اور ایک سائیڈ سے جو ہے بے نمازی جائے تو تم کس طرف جاؤ گے؟ غوث اعظم اپنے مریدین سے کہتے ہیں تم جو ہے بے نمازی کی طرف مت جانا، تم جو ہے اس کیچڑ والے کتے کی طرف چل جانا، کیونکہ کیچڑ کو تم جو ہے پانی سے دھو کر پاک کر سکتے ہو، کیچڑ کو جو ہے تم پانی سے دھو کر جو ہے صاف و شفاف کر سکتے ہو، لیکن ایک بے نمازی کی نحوست اگر تمہیں لگ جائے تو 7 سمندر کے پانی سے بھی دھو کر جو ہے اس نحوست کو تم ختم نہیں کر سکتے۔ میرے غوث جو ہے بے نمازی سے اتنی نفرت کرتے ہیں، اور ہم آج نمازوں کو چھوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار غوث اعظم کے عاشق ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ ایسے لوگوں پر جو ہے لعنت ہو، اور ایسے لوگ جو ہے سچے نہیں ہوتے ہیں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں، کیونکہ اگر تمہارے دل میں سچی محبت ہے غوث و خواجہ کی تو نماز قائم کرو، تمہارے دل میں اگر غوث و خواجہ کی محبت ہے تو تم جو ہے شریعت کے ہر فرائض کو انجام دو، تم جو ہے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ تو لہٰذا سرکار غوث اعظم کی والد گرامی کا تقوی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ولیوں کے ذکر سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ سرکار ابو صالح علیہ رحمت و رضوان جو ہے جوانی کا عالم ہے، جوانی کے عالم میں
بھی ان کا ایمان اتنا تازہ، ان کا تقوی اتنا مضبوط تھا کہ وہ جو ہے دن میں روزہ رکھتے اور رات میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، یعنی رات کو قیام کرتے، دن میں روزہ رکھتے اور مزدوری کر کے اپنی زندگی کا جو ہے چلن بسر کرتے تھے۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ غوث اعظم کے جو والد گرامی تھے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، روزے کی حالت میں ایک دن ایسا ہوا کہ پانی سے جو ہے افطار کر لی، دوسرا دن میں وہی نوبت ہوئی۔ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو جسم کی جو قوت ہوتی ہے وہ کم ہونے لگتی ہے۔ سرکار ابو صالح اس قدر بیمار ہو گئے اور اس قدر جو ہے جسم کی طاقت چلی گئی کہ چلنے پھرنے سے جو ہے چلنے پھرنے کی بھی جو طاقت ان کے جسم میں نہیں بچی۔ پھر جو ہے ایک دن ایسا ہوا، سرکار غوث اعظم کے والد گرامی ندی کے کنارے جو ہے بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مشغول ہے اور بھوک کی طرف بہت ہے، روزے کی حالت سے ہے، افطار کا وقت ہونے والا ہے۔ ندی سے جو ہے ایک سیب جو ہے بہہ کے جاتا ہے، جوانی کا عالم ہے لیکن دیکھیں تقوی کتنا مضبوط ہے۔ ایک سیب جو ہے ندی سے بہہ کے جاتا ہے، سیب کو اٹھاتے ہیں اور جو ہے اس سیب سے جو ہے افطاری کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی آدھا سیب پیٹ میں پہنچتا ہے، پھر خیال آتا ہے کہ میں نے جو یہ سیب کھایا ہے نہ جانے کس انسان کا ہوگا، کس انسان سے بغیچے سے آیا ہوگا، میں نے تو اس کی اجازت بھی نہیں دی۔ جب انسان کے جان پر بن آئے، بھوک کی شدت اتنی ہو کہ آپ کی جان جانے پر آ جائے، ایسے حالت میں جو ہے حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے، حرام چیز سے بھی آپ جو ہے اپنی جان کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن تقوی دیکھیں کہ میں نے اجازت نہیں لیا، کہیں اگر اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو گئی کہ اے ابو صالح تو نے جو یہ سیب کھایا، جو اس کا مالک تھا تو نے اس سے پوچھا نہیں تھا۔ سرکار ابو صالح رحمۃ رضوان جو ہے اس سیب کی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے، اس کے مالک کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے دریا کے کنارے سے چل پڑتے ہیں، کیونکہ سیب جو دریا میں گرا تھا تو انہیں پتا تھا کہ یہ دریا کے کنارے پر ہی کہیں سیب کا باغیچہ ہو۔ سرکار ابو صالح جاتے ہیں، جانے کے بعد جو ہے ایک باغیچہ نظر آتا ہے، باغیچے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک مالک موجود ہے۔ اس مالک کے پاس جاتے کہتے بابا میں نے آپ کے باغیچے کا ایک سیب کھایا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ سامنے والا بھی ولی تھا، کیا تھا؟ سامنے والا بھی ولی تھا۔ ولی نے ولی کو پہچان لیا، ارے 22 سال کا نوجوان لیکن تقوی اتنا کہ دریا میں گر کے جو سیب بہہ کے جا رہا تھا اس کو کھانے پر جو ہے انہیں جب محسوس ہوا کہ ہم نے غلطی تو نہیں کی تو معافی مانگنے آ گیا۔ ولی نے ولی کو پہچان لیا، کہا میں معاف کروں گا، ایک شرط ہے، میرے باغیچے کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ بولے جتنا دن چاہے آپ کر لیں، جتنا دن چاہے آپ مجھ سے رکھوالی کروا لیں، لیکن میری غلطی کو معاف کر دیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے میری پکڑ نہ ہو جائے۔ سرکار ابو صالح رحمۃ رضوان جو ہے رکھوالی کے لیے رکھ لیتے، چند مہینے گزرتا ہے، عدت پوری ہو جاتی، کہتے بابا میں نے عدت پوری کر دی، کیا آپ نے مجھے معاف کیا؟ کہتے اب بھی نہیں، ایک شرط اور ہے۔ کہا کیا ہے؟ ایک شرط اور ہے۔ کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے جو جسم سے اپاہج ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا، پھر معاف کروں گا۔ سرکار غوث اعظم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ زندگی کا سوال ہے، زندگی کا سوال ہے، پوری زندگی کاٹنی ہے ایک اپاہج لڑکی کے ساتھ۔ کہتے بابا سوچنے کا وقت دے۔ سوچتے ہیں، پھر اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ یار یہ تو زندگی ہے، چند سالوں کے بعد اس دنیا سے جانا ہے، لیکن اگر کہیں اس چھوٹی سی غلطی کے لیے رب نے اگر پکڑ کر لی تو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا؟ کا فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ چلے اس لڑکی کے ساتھ زندگی کاٹ لوں گا، اپاہج ہے تو کیا ہو۔ کہتے ہیں مجھے منظور ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد جو ہے جب سرکار غوث اعظم اس لڑکی کے روم میں جاتے تو دیکھتے ہیں حسن جمیل والی لڑکی جو ہے موجود ہے۔ وہ جو ہے الٹے پاؤں باہر آتے، کہتے بابا آپ نے کہا تھا آپ کی بیٹی اپاہج جسم سے، پیر سے لنگڑی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، زبان سے گونگی ہے، لیکن وہاں تو ایک حسن جمیل والی لڑکی موجود ہے۔
کہا انہی سے جو ہے تمہارا نکاح ہوا ہے اور وہی میری بیٹی ہے۔ کہا بابا تو آپ نے ہم سے جھوٹ کہا۔ کہا میں نے جھوٹ نہیں کہا، میری بیٹی جسم سے اپاہج اس لیے ہے، پیر سے لنگڑی اس لیے ہے کیونکہ میری بیٹی نے جو ہے آج تک اپنے قدم کو غلط جگہ استعمال نہیں کیا، ہاتھ سے لولی اس لیے ہے کیوں نے انہوں نے آج تک جو ہے غلط چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میری بیٹی زبان سے گونگی اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے آج تک جو ہے اپنی زبان سے غلط الفاظ نہیں نکالے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو جو ہے جسم سے اپاہج کہا۔ لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، جب ان دونوں شخص کا جو ہے ملن ہوتا ہے، جب ان دونوں اللہ کے نیک بندوں کا ملن ہوتا ہے، تب جا کر جو ہے غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولادوں کو جو ہے ہم حرام کا رزق کھلا کر جو ہے غوث اعظم کا عاشق بنائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم جو ہے اپنی اولادوں کو حرام رزق کھلائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ بچہ بڑا ہو کر ہماری فرما برداری کرے گا، امپاسبل۔ لہٰذا یہ تقوی ہی تھا جو غوث اعظم کو غوث اعظم بنایا، یہ تقوی ہی تھا کہ غوث اعظم کو جو ہے اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سرکار غوث اعظم کے نقش قدم پہ چلے، سرکار غوث اعظم کی جو باتیں ہیں ان کو فالو کر کے اپنی زندگی گزاریں اور سرکار غوث اعظم کی جو باتیں ہیں ان پر خاص طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں جو ہے سرکار غوث اعظم کا فیض بھی ملے گا اور سرکار غوث اعظم کے صدقے میں ہماری جو ہے مغفرت بھی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اگر ہمارے چینل میں نہیں ہیں آپ تو جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری دینی باتیں سب سے پہلے آپ کو ملیں۔